الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے ماتحت دو تین باتیں آپ کو سنا سکوں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، خالق کائنات، مالک کائنات، رب لم یزل وحدہ لا شریک، رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب انسان صحت مند اور تندرست ہوتا ہے،
خالق کائنات، مالک کائنات، جتنا بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، جتنا بھی انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی قسم کی مرض میں مبتلا ہیں، جو آج کل موذی بیماری ڈینگی نکلی ہوئی ہے، اس میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، طبیعت بہت ناساز ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سید الایام کے صدقے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، کسی مسلمان بہن بھائی کے آمین کے صدقے اللہ رب العزت مجھے بھی صحت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے بندے غمگین نہ ہو، بے شک تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ آج ویسے موضوع تو بنتا ہے اولیاء کرام کا، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی 11ویں شریف اسی مہینہ کو ہے، ربیع الثانی میں، لیکن وہ موضوع بہت طویل ہے، تھوڑا سا آپ کو شروع میں سنا بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ماتحت جو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، وہ باتیں ذرا سخت بھی ہیں، توجہ طلب بھی ہے، اور ان باتوں کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے۔ مطلب کہ انسان بڑا ہو جائے، اس کی تربیت نہ ہو تو وہ کسی خاطر کا نہیں ہے۔ انسان بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے اور تعلیم حاصل نہ کرے تو وہ بھی کسی خاطر میں نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں جو فرق آتا ہے نا، وہ شعور کا آتا ہے۔ مطلب کہ انسان کے اندر شعور ہے، عقل ہے، احساس ہے، جانور کے اندر یہ نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر احساس نہیں ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا ضمیر مردہ ہو گیا، اب میں اندر سے مر گیا ہوں۔ اور پھر اسی کے ماتحت، اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی آس اور اپنی امید بندوں سے جوڑتے ہیں نا، تو ہم ہمیشہ مایوس لوٹتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اے میرے بندے غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی کسی بات کی، فکر نہیں کرنی، یہ نہیں سوچنا کہ آج کھانا کھایا کل کہاں سے کھاؤں گا، یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے کہاں سے آئے گا، کہاں رہوں گا، لباس کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کاروبار کیسے لگے گا، کیسے چلے گا، یہ تو نے نہیں سوچنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بے فکر ہو جا، لا تحزن، ٹینشن نہ لے کسی بات کی، ان اللہ معنا، کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ تو جب ہمارا ایمان اور ہمارا یقین کامل ہو جائے گا اس بات پر کہ رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب ایک میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے لکھا کہ اگر قیامت کے دن رب تعالیٰ میرے اعمال کا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دے تو میری ماں کبھی مجھے جہنم نہیں جانے دے گی۔
تو پھر اس کے ضمن میں کسی صاحب عقل نے لکھا کہ جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اگر اس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے تو وہ اپنے بچے کو جہنم نہیں جانے دے گی، تو وہ جو رب 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ اب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف 70 مائیں، یہ کم از کم ہے، کم از کم مقدار، چھوٹی سے چھوٹی مقدار جو ہے نا 70 مائیں، زیادہ پتہ نہیں کتنی ماؤں جتنا پیار کرتا ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ وہ تو فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، بندے تو ٹینشن نہ لے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کیا ہوا تجھے سب چھوڑ گئے تو؟ کیا ہوا اگر لوگوں نے تجھے پوچھنا چھوڑ دیا؟ کیا ہوا اگر لوگوں نے تجھے تیرے برے حالات میں تجھے اکیلا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ صاحب اگر ہمارا رزق ہمارے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتا، ہمارے رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا، ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں ہوتا، ہمارے ہمسایوں کے ہاتھ میں ہوتا، ہمارے مسلمان جو انسان ہے، اگر انسان کا رزق انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا تو آج سارے مر چکے ہوتے۔ رب تعالیٰ نے سب چیز کا اختیار لوگوں کو دیا، لیکن رزق کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ رب جس کو جیسے جس طرح جتنا جب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو ہماری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے روابط صرف اور صرف اپنے ہی کام کے لیے رکھتے ہیں کہ بس کام نکلوائیں گے اس کے بعد ختم۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو وہاں پر پھر رب تعالیٰ جو ہے نا وہ جو فرمان ہے رب تعالیٰ کا کہ تجھے تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی کہ تیرا رب تیرے ساتھ تھا، لیکن تو دنیا کے پیچھے بھاگ نکلا، تو دنیا داروں کے پیچھے بھاگ نکلا۔ تو پھر جب ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے، جب ہم نے ایک دوسرے کی جیب پہ نظر رکھی، ایک دوسرے کے مال و دولت پہ نظر رکھی، تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہر بندہ مالدار کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس کو عقل ذرا برابر بھی نہیں ہے تو سارے اس کی باتیں ایسے سنتے ہیں جیسے یہ کیمیائے سعادت بیان کر رہے ہیں۔ اور عقل مند جو ہے، دانش مند جو ہے، جس کے پاس فراست ہے، علم ہے، فہم ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا حضرت، اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت آیا بہت سارا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے نا زارو قطار رونے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مال غنیمت اتنا زیادہ آیا ہے، پہلی دفعہ ہم نے اتنا مال غنیمت حاصل کیا، اب تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اب مال و دولت آ گیا زیادہ۔ دور وہ اچھا تھا سیدنا صدیق اکبر کا، ایک وقت کا کھاتے تھے، ایک وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ دور اچھا تھا حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کا کہ 2 3 دن پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتے تھے۔ دور وہ اچھا تھا اور خالص دور تھا۔ اب مال و دولت آ گیا، اب لوگوں کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹی تعریفیں کریں گے ایک دوسرے کی، ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے۔ اب لوگوں کا مقصد جو ہے وہ مال ہو جائے گا، لوگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ مال جہاں بھی آیا نہیں، اس نے خرابی پیدا کی۔ اگر یہ مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو پھر تو صحیح ہے، وگرنہ یہ تباہی ہے، بالکل تباہی ہے۔ اور
ایک تو مال کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت خرابی ہوئی ہمارے درمیان کہ ہمارے اندر کا انسان جو ہے وہ مر گیا، اور دوسرا کہ ہمارا رب پر یقین نہیں رہا۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں نا، یہ نہیں سوچ کے سوتے کہ یار صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا، رب تعالیٰ دے گا، کھائیں گے، بلکہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار آج تو کھا لیا، کل کیا کریں گے؟ یار تو کل کی سوچ رہا ہے، کیا پتہ تیری اگلی سانس بھی نہ آئے، تو کل کی سوچ رہا ہے، تجھے اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مولد ملے یا نہ ملے، تو کن چکروں میں پھر رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے نا سب کچھ۔ تو ہم یہ بڑی بڑی حضرت جی پلاننگ کر کے رکھیں جی ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ سوچ سوچ کے ہر بندہ جو ہے نا آخرکار کیا ہوتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ سارے کے سارے قبروں میں جا گھستے۔ پھر انسان کی ہوس، انسان کی حرص، سب کچھ جو ہے نا ادھر ہی ختم ہوتی ہے، ادھر نہیں ختم ہوتی۔ یہاں تو بس ہر بندے کو یہی پڑا ہوا ہے کہ جی میں نے اتنا مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، میں نے یہی اکٹھا کرنا ہے، میں نے یہی اکٹھا کرنا ہے، اور ہر بندہ حضرت جی اپنے ہاتھ میں نا چھریاں لے کے پھر رہا ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے، اور بے یقینی اتنا بڑھ گئی ہے حضرت جی کہ دیکھیں آج ہر گھر میں لڑائی ہے، آج ہر بندہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کہ رب تعالیٰ کہیں پہ نہیں ہے، رب کا نام کہیں پہ نہیں ہے۔ اور جب میں صبح نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں، اب میری بھی طبیعت نہیں اتنا ٹھیک، میں نہیں آ سکتا، لیکن جب میں صبح صبح نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں نا، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں نا میں، تو ایسے لگ رہا ہوتا نا کہ جیسے میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، کوئی بندہ نہیں اٹھا ہوتا، سب بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی 7 بجیں گے نا، سکول کا ٹائم ہوا ہے، آفس کا ٹائم ہوا ہے، ایک دم سے بندے ایسے باہر آئیں گے نا جیسے بارش کے بعد کیڑیاں بل سے باہر آتی ہیں۔ پھر جب ہم سوئیں گے تو ہمارا اختتام بھی رب کے نام پر نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک پیسہ پیسہ، اس کو مار اس کو مار، اس سے اپنا مطلب نکلوا، اس سے اپنا مطلب نکلوا، رب تعالیٰ کو تو ہم نے کہیں یاد ہی نہیں کیا۔ صبح ہم اٹھے ہی نہیں، جہاں تو 7 بجے اٹھتا ہے وہاں 5 بجے اٹھ لے کیا ہوتا ہے، جہاں تو رات 12 بجے سوتا ہے وہاں 9 بجے سو جا۔ تو خرابیاں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا بھروسہ رکھ لیا اپنی دکان پہ، دکان کھولیں گے تو پیسہ آئے گا، ہم نے بھروسہ رکھ لیا لوگوں کی جیب پہ، اس کی چاپلوسی کریں گے تو پیسہ ملے گا، ہم نے بھروسہ کر لیا ہے ذاتیات کا کہ ہم کسی کی ذات کو جتنا اوپر لے کے جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا ہم کو وہاں سے پیسہ ملے گا۔ تو پہلے والے بھی تو لوگ تھے نا، پہلے والے بھی لوگ تھے، خوشحال تھے، نہال تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی، سب کچھ اچھا تھا، اور آج دیکھیں حضرت ہر چیز پہلے سے بڑھ گئی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ بے یقینی ہے، بے اعتمادی ہے، رب تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے۔ اب پرندہ جو شام کو سوتا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتہ اگلے دن مجھے کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا، وہ تو سو جاتا ہے، لیکن اگلے دن وہ نکلتا ہے، نہ اس کی کوئی دکان ہے، نہ اس کا کوئی ٹھیا، نہ وہ کسی کاروبار والی جگہ پہ جاتا ہے، نہ منڈی، کہیں پہ بھی نہیں جاتا، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے رب پہ، جاتا ہے خالی چونچ لے کے، لیکن جب واپس آتا ہے نا اپنا رزق بھی لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کا بھی لے کے آتا ہے۔ یار اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایک رب پرندے کو درخت سے سوتے ہوئے گرنے نہیں دیتا، وہ انسان کو کیسے گرنے دے گا؟ اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے نا کہ جو پکا اور سچا مومن ہوگا نا وہ سر بلند ہوگا، اور ہم آج ذلیل ہیں، پریشان ہیں،
ہر سائیڈ پہ حضرت جی بس پکڑ لو، کوئی اس کو پکڑ لا، کوئی اس کو پکڑ لا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا اعتماد نہیں رہا رب پہ۔ جب ہمارا یقین رب تعالیٰ پہ مکمل ہو جائے گا، جب ہم اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے کہ وہ جو آسمانوں کا رب ہے نا، جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن بیٹھے تھے تو ایک باپ اور بیٹا آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ان کو دیکھا نا تو بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ تو وہ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ باپ اور بیٹے کی شکل جو تھی نا ایک دوسرے سے اتنا ملتی تھی کہ بس فرق یہ تھا کہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور بچہ جوان تھا، بس اتنا فرق تھا، باقی بالکل ایک جیسے باپ اور بیٹا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، تجسس میں بڑے کہ میں نے بہت سارے باپ بیٹے دیکھے ہیں، تھوڑی بہت شکل ملتی ہے، کوئی نین نقش ملتے ہیں، کوئی عادت ملتی ہے، آنکھیں ملتی ہیں، کوئی ایک آدھا جز جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل بھی ذرا برابر بھی ادھر ادھر کام نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا، حضرت آپ صرف یہ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ ہماری شکل ایک جیسی ہے، آپ کو اس سے اگلی بات نہ بتاؤ تو آپ سن کے اور زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ہاں بتائیں۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے بولا کہ میں نا تاجر، تجارت کے لیے جاتا ہوں دوسرے قبائل میں، جیسے پہلے طریقے ہوتے تھے، تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے، اونٹ پہ سامان لے کے جانا، وہ سلسلہ تھا پہلے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اناج اکٹھا کیا ہوا تھا کافی سارا، اور میں نے وہ لے کے جانا تھا اور وہ بالکل پک چکا تھا، اور ادھر سے رب تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ میری بیوی جو تھی وہ ماشاءاللہ امید سے تھی اور ان کا بھی وقت قریب تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کے پاس رہتا تو میرا نقصان ہو جاتا پورے سال کا، اور اگر میں مال کے ساتھ تجارت کے لیے جاتا تو پیچھے بیوی اکیلی ہوتی تھی۔ تو میں نے رب تعالیٰ پہ یقین کرتے ہوئے تجارت کا سامان باندھا اور چل دیا۔ بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی تو بیوی نے پوچھا، آپ تو جا رہے ہیں لیکن یہ جو آپ کا بچہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا، یہ جب آئے گا تو میں کیا کروں گی اکیلی؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ جب میری بیوی نے یہ بات کی نا کہ اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، تو میں نے آگے سے اس کو بولا کہ میں اپنے اس بچے کو حوالے کرتا ہوں اللہ پہ۔ بس میں نے اتنا بات کی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد سامان بکا میرا، میں واپس آیا تو خوش تھا، ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوگا تو اس کا یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا، نین نقش کیسے ہوں گے، خوبصورت ہوگا، سفید ہوگا، کیا ہوگا، سوچتا آ رہا ہوں۔ اور گھر پہ جب آ کے دیکھا نا تو حالات ہی کچھ اور تھے۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا، گھر بند تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ادھر تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، یہ کدھر گئی؟ اس نے ساتھ والے ہمسایوں کا گھر دروازہ بجایا، دستک دی اور پوچھا کہ میری بیوی ادھر رہتی تھی، کدھر گئی ہے؟ تالا لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ تو چلے گئے تھے نا تجارت کے لیے، تو آپ کے پیچھے رب تعالیٰ نے آپ کے گھر پر رحمت فرمائی۔ تو درد ذی جو ہے، جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے نا، یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کو سب نے یہ مانا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ دنیا کی سب سے سخت ترین درد ہے درد ذی، جو عورت بچہ پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے۔
تو وہ ہمسائے جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ درد ذے کی تکلیف کو نا برداشت نہیں کر سکی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو آپ کا انتظار ہم کر نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ تو کافی لیٹ تھے، تو ہم نے نا ان کو دفنا دیا، کفن دفن سارا کچھ کر کے ہم واپس آ گئے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ ذرا مجھے میری بیوی کی قبر تو دکھاؤ۔ قبر پہ گیا، وہاں پہ فاتح خوانی کی، کچھ پڑھا، پھر واپس آیا۔ پھر رات کو نا دل میں کھنچاؤ پیدا ہوا، اندر ہی نا کشش پیدا ہوئی کہ دوبارہ جا اپنے بیوی کی قبر پہ۔ تو یہاں تو حضرت دن کو کوئی نہیں جاتا، وہ رات کا وقت، وہ تو ہر بندہ ڈرتا ہے کہ رات کے وقت کیسے جائیں قبرستان، لیکن کشش تھی، کھنچاؤ تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے قدم اس کے اٹھے اور قبرستان کو چل دیا کہ اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے دوبارہ فاتح خوانی کر کے آؤ۔ تو وہ اب یہ سارا واقعہ نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ میں جب وہاں پر گیا میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی قبر سے نا شعائیں نکل رہی ہیں جو اتنا بلند ہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی عبادت گزار تھی، نمازی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس نے تو کبھی کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہوا۔ تو پھر نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ رب تعالیٰ کو جو منظور تھا، اس نے قبر کو کھودا، پھٹے نکالے، تو اندر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی کا جسم جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور سائیڈ پہ نا ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے قبر میں۔ اب پتہ نہیں کب سے وہ بچہ وہاں پہ تھا، وہ بیٹھا کھیل رہا۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے جلدی جلدی اپنے بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد بڑا حیران ہوا اور دل میں سوال کرنے لگا کہ یہ بچہ اتنا دیر قبر میں کیسے زندہ رہا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، جب تو جا رہا تھا نا تجارت کی غرض سے، تو اپنے بچے کو حوالے کر کے گیا تھا ہمارے، تو اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تو یہ بچہ ہم نے صحیح سلامت تجھے واپس کیا ہے۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتا نا تو دونوں آج تجھے صحیح سلامت واپس ملتے۔ تو صاحب، اگر رب پہ توکل اور یقین ہمارا کامل ہو جائے تو ہمیں دنیا دار کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا صحیح طریقے سے، بخار ابھی بھی ہے تھوڑا بہت نا، تو یہ بات نا تکلیف دیتی ہے کہ جب ہمارے اندر انسانیت ختم ہو جائے، جب ہمارے اندر شخصیت پرستی آ جائے، کہ جب ہم انسانوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، اور میں نے شروع میں بھی یہ بات آپ کو کی ہے کہ آج میرا بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ طبیعت میری بالکل نہیں ٹھیک ہے، ابھی بھی مجھے اندر سے نہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دعا لینے کے لیے بھی آیا ہوں آپ سے کہ کسی کی آمین سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا، بہت زیادہ، کہ جب ہمارے اندر نہ انسانیت ختم ہو جائے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ مریض کی عیادت کرنے جائیں، آپ مریض کو پوچھنے جائیں۔ آدھا مریض تو تب ٹھیک ہو جاتا ہے جب اس کو پوچھنے آتے ہیں کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کیسے گئے، ہمارے لائق کچھ ہو تو ہمیں بتائیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا حضرت کہ میرے پیچھے ماشاءاللہ کافی بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا کہ جی قاری صاحب آپ کدھر تھے اتنا دن؟ میں نے کہا جی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس لیے میں غائب ہوا، حاضر نہیں ہو سکا۔ جی آپ فون کر کے بتاتے، آپ ہمیں فون کر کے بتاتے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ اگر ایک بندہ مر رہا ہے تو وہ مرنے سے پہلے کیسے سب کو بتا دے کہ یار میں مر رہا ہوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔
جب ایک بندے کو اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ کیسے سب کو بتائے کہ میری طبیعت خراب ہے سارے آ جاؤ؟ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اس کو اپنا علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا، تو آپ اسے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اتنا بندے محبت کرنے والے ہیں، کچھ آئے بھی صحیح، اور ان کی عیادت کی وجہ سے مجھے تسلی بھی ہوئی اور مجھے شفا بھی ہوئی، لیکن دل دکھا میرا کہ اتنا بندے ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ، چلو اب آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آئے گی کہ قاری صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کام گئے ہوں، تو بندہ گھر جا کے پتہ کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے۔ اور یہ میں باتیں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں، میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے اپنے لیے بھی ایک زاویہ بنائیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ تربیت رکھیں کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے نا، اس کی تعزیت کے لیے جائیں، اس کی تیمارداری کرنے جائیں، اس کو پوچھنے جائیں، اس کے لیے کچھ لے کے جائیں، اس کو حوصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ کی دعا سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار بندہ، اس سے اگر آپ کوئی دعا کروا لیں نا، اس کے قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھے، تو یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا وہ کام، اس کے گھر جائیں، پتہ کریں۔ گھر کا دروازہ جو لگا ہوا ہے، آگے بیل لگی ہوئی، اس لیے لگی ہوئی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ کسی بندے کے دل پہ نا جوں بھی نہیں رہیں گی کہ ہم جا کے پوچھیں تو صحیح۔ میں نے شروع میں نا یہ آیت پڑھی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بندے پریشان نہیں ہونا، رب تعالیٰ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے۔ مجھے پریشانی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب ہم نے بندوں سے توقعات رکھی نہیں تو پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے، ہمیں پھر پچھتاوا کس بات کا ہے، تو پھر پرسکون ہے۔ تو جب میری اپنی یہ عادت ہے، اوروں کا مجھے نہیں پتہ، میری اپنی یہ عادت ہے کہ میں کبھی کسی انسان سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں رکھتا، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس طرح بھی ہو، رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ دنیا چاہے لاکھ برا کر لے، دنیا چاہے ساری میرے مخالف ہو جائے، ایک بندے کے مخالف ہو جائے، اگر رب تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے نا تو پوری دنیا اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اور بخار جو ہے یہ رب کی رحمت ہے، یہ جس کو آتا ہے نا اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی نہیں کوئی کہتا۔ اور مجھے بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب تک جائے گی، پتہ نہیں کتنا میرے گناہ ہیں، سب سے گنہگار بڑا میں ہوں، پتہ نہیں کتنا میرے گناہ رہ گئے ہیں جو رب تعالیٰ نے اس بخار کے ذریعے دھونے ہیں۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں رب تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس مرض میں مبتلا رکھا، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے شفا بھی دے، کیونکہ 5 وقت کی نماز کا ٹائم، جمعہ کا ٹائم آپ سب کا میرے پاس امانت ہے، اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا، اس کو میں ایسے ادھر ادھر کی سنا کے نہیں ختم کر سکتا۔ لیکن آج میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میری طبیعت آج مجھے پتہ ہے کہ اندر میرے کیا چل رہا ہے، یا ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میری طبیعت کیا ہے، کیونکہ میں نے ٹریٹمنٹ کروایا، علاج کروایا، ان سے چیک اپ وغیرہ بھی کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے، انہوں نے میرا علاج کیا اور ان کی دوائی سے مجھے شفا بھی ہوئی ہے۔ اور یہ اپنے دل میں رکھے ہمیشہ یہ بات نا کہ جو بھی بندہ ہے آپ کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، نمازی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا مارکیٹ میں ساتھ رہنے والا ہے، اگر وہ نہیں آیا نا تو یہ نہ کہیں کہ شکر ہے نہیں آیا، بلکہ اس کے پاس جائیں، اس کو فون کر کے پوچھیں، فون نہیں اٹھا رہا تو اس کے گھر جائیں، گھر بند ہے تو ساتھ والوں سے پوچھیں کہ یہ بندہ آج نظر نہیں آ رہا، یہ کدھر ہے، کیا بتائے یار، ہمارے ایک دلاسے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے ایک دلاسے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، کیا پتہ اس کو آس اور امید ہی ہماری ہو کہ یہ بندہ آئے گا تو مجھے شفا ہوگی،
کیا پتہ رب تعالیٰ نے تیری آمین میں، کیا پتہ رب تعالیٰ نے تیرے قدموں کے چلنے کے صدقے کی وجہ سے اس کو شفا دینی ہے، اور تو یہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑی دکھ کی بات ہے حضرت۔ اور یہ بھی اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن کیا کروں، باتیں اتنا ساری ہیں۔ اب یہ بات تو میں آپ کو کروں گا کہ حضرت مسجد کے امام صاحب ہیں، مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، مسجد کے جو خادم ہیں، مسجد کے جتنا بھی بندے ہیں نا، وہ بٹن نہیں ہے کہ جب آپ دبائیں تو آ جائیں، جب بند کریں چلے جائیں۔ وہ انسان ہے، وہ ہماری طرح ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے لیے بھی خوشی غمی ہے، سب کچھ ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی ہمارے درمیان رہتے۔ اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کرنے جائیں، آپ اس کی پریشانی میں، اس کی ٹینشن میں برابر کے شریک ہوں، اور کوشش کریں، یہ نہیں کہ صرف شریک ہو کے واپس آ جائے، کوشش کریں اگر وہ آپ سے حل ہوتی ہے نا تو اس کو حل بھی کریں، اور اس کا اجر رب سے مانگیں، رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میں آخر میں پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آج میں اپنا بیان نہیں کر سکا، جو موضوع تھا اس کے مطابق میں بول بھی نہیں سکا، نہ میں بیان کر سکوں۔ ویسے دل کی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی تو میں نے کر لی ہے۔ بس میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ حضرت ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں، ٹھیک ہے نا جی حضرت۔ باقی کوئی بھی حضرت کسی کو کھا نہیں جاتا، کوئی بندہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتا، یہ اچھا اخلاق کے ساتھ جائے گا۔ پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں، آج ہو سکتا ہے کہ میرے یہ لفظ آپ کو پسند بھی نہ آئے ہوں، لیکن میں نے تو کرنے ہیں، آپ کی تربیت بھی کرنی ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کل اگر میرے سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس مجمع میں ہر جمعہ ریگولر میرے پیچھے پڑھنے آتا ہے اور اسی دوران وہ اس دنیا سے چلا جائے اور قیامت والے دن وہ مقدمہ درج کروا دے کہ جی علامہ صاحب نے ہمیں یہ تو بتایا ہی نہیں تھا، وہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی تربیت بھی لازمی ہے، اس چیز کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں، ان کی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں بانٹیں، دکھ درد میں شریک ہوں۔ رب تعالیٰ آپ کو نا بہت سکون عطا فرمائے گا۔ یہ جو ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹینشنوں میں دل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی ٹینشنوں کو حل کریں گے نا، کام ختم ہو جائے گا سارا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام احباب سنت عطا فرمائے۔